ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بہت ہی زیادہ اللہ کو ماننے والا، اللہ کے اوپر بلیف رکھنے والا ایک فشر مین رہتا تھا۔ وہ فشر مین جو ہے وہ ہر صبح اپنی کشتی کو لے کر دریا کے درمیان جاتا اور وہاں جا کے کشتی پر مچھلیاں پکڑتا ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ویسے ہی اس نے اپنی کشتیوں کو نکالا، بے دہانی میں اس نے اپنا سامان رکھا اور وہ نکل گیا۔ جیسے ہی وہ دریا کے مڈ میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس کی کشتی میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا اور اچانک اس نے دیکھا کہ پانی کشتی کے اندر بھرنے لگ گیا۔ اسی ٹائم کے اوپر جو ہے وہ موسم بھی خراب تھا، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے دریا میں بھی جو ہے طغیانی تھی۔ فشر مین نے سوچا کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کریں گے، میں دعائیں پڑھ کے نکلا ہوں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے، تو میں اپنا کام کرتا ہوں اور پھر واپس چلتا ہوں۔ تھوڑا سا اور آگے گیا تو دریا میں اور زیادہ طغیانی آئی اور اس کی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی۔ ایٹ دیٹ ٹائم اس نے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں، اللہ تعالیٰ مجھے سیو کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی، اور وہ اس کو دیکھ کے، اس کی آدھی ڈوبی ہوئی کشتی کو دیکھ کے اس کے پاس آئے اور اسے آ کے کہا کہ تم ہماری بوٹ کے اوپر آ جاؤ، اپنا سامان بھی ہماری بوٹ پہ پھینک دو، تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے۔ بٹ اس نے کہا کہ میرا اللہ پہ بہت ایمان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے بہت زیادہ اسے اصرار کیا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، طوفان آیا پڑا ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ لوگ جائیں، میرے اللہ مجھے بچا لیں گے۔ وہ کشتی چلی گئی۔ کشتی جو ہے اب مکمل ڈوبنے کے کنارے پہ آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ جو فشر مین تھا وہ تیرنے لگ پڑا۔ ایٹ دیٹ ٹائم ایک اور بوٹ آئی وہاں پہ۔ اس نے آ کے اس سے کہا کہ آپ ہماری بوٹ میں آ جاؤ، آپ ڈوبنے والے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرا اللہ مجھے بچائے گا، میری اللہ پہ بڑا توکل ہے۔ اور اس نے اس کی بات بھی نہیں مانی، تو وہ چلے گئے، اور 10 منٹ بعد ایک اور لہر آئی اور وہ پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ، میرا آپ پہ بڑا ایمان تھا، آپ پہ بڑا توکل تھا کہ آپ مجھے بچا لیں گے، اور مجھے لوگ کہتے تھے، بٹ میں نے کہا کہ میرے اللہ مجھے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ میں تو آپ کا بڑا ماننے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، خدا نے کہا کہ وہ جو 2 کشتیاں بھیجی گئی تھیں مدد کے لیے، وہ میں نے بھیجی تھیں۔ تو پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب تک ہم سبب اختیار نہیں کرتے ہیں تب تک ہماری دعائیں کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو جو ہے بغیر باندھے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اس کو باندھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میرا اللہ پہ توکل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پہلے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی کہ احتیاط کرنا، تدبیر کرنا اور اپنے موجودہ علم کے مطابق ایکٹ کرنا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہم پہ۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں نے اپنی طرف سے تمام ایفرٹس، تمام اپنی عقل کا استعمال کر لیا ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میری ایفرٹ تھی، میری محنت تھی، میری عقل تھی، میرے جو تدبیر تھی، اس کو کامیاب بنا دیں، اور فائنل جو سکسیس ہوگا یا اللہ وہ آپ کی طرف سے ہی ہوگا۔ اس چیز کو مائنڈ میں بٹھا لینا، یہی انسان کی اور ایک مسلمان کی کامیابی کا راز ہے۔ صرف اور صرف اپنی صلاحیت پہ تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ بھی خراب چیز ہے، اور اپنی صلاحیت، اپنا تکبر، اپنا علم، اپنا نالج، کسی بھی چیز کو جو ہے یوز کیے بغیر کہہ دینا کہ اللہ بہتر کریں گے، حالانکہ اللہ نے یہ تمام چیزیں ہماری بھلائی کے لیے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قوم اپنی حالت جو ہے خود نہیں چینج کرتی، میں اس کی حالت چینج نہیں کرتا ہوں۔
تو آج سے ہم اپنے مائنڈ میں یہ چیز ٹھان لیں کہ ہمیں جو ہے وہ خود ہی سب سے پہلے محنت کرنی ہے، کوششیں کرنی ہیں، عقل کا استعمال کرنا ہے، ویز ڈھونڈنے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور تب ہم جو ہے وہ سکسیس کے لیے ہوپ رکھیں۔